لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے سلسلے میں کچھ باتیں کل مختصراً ذکر کی، جس کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جو مد والے حروف ہوتے ہیں، جو تقریباً 29 سورتوں میں واقع ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ پھر بعض حروف ایسے ہیں جو 2 حرف سے شروع ہوتے ہیں، جیسے حامیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوامیم سبع فرمایا، یعنی قرآن مجید میں 7 مرتبہ حامیم سے سورہ شروع ہوا ہے۔ وہ سورہ مومن 23-24ویں پارے میں سورہ مومن سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احقاف میں ختم ہوتا ہے۔ تو گویا 2 پارے میں 7 صورتیں ہیں، اور 7 صورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور وہ لگاتار 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم سبع کہا گیا۔ تو یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کی ابتدا سورہ بقرہ کی ابتدا اس سے ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ کی جانب سے ہونے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، گنجائش۔ اور پھر اللہ نے دوسری آیتوں میں فرمایا کہ اس کتاب میں اگر شک ہے تو پھر اس جیسی کتاب بنا کر کے پیش کرو۔ یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے، تو تم بھی انسان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، اور آپ بھی عرب سے تعلق رکھتے ہیں اور تم بھی عرب سے تعلق رکھتے ہو، لہذا اس جیسا کلام بنا کر کے پیش کرو۔ ایک جگہ پورا قرآن بنا کر لانے کا چیلنج ہوا، ذکر ہوا، اور دوسری جگہ 10 صورتیں بنانے کا ذکر ہوا کہ چیلنج اللہ نے کی کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے اور قرآن کی پوری صورت پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 صورتیں پیش کرو۔ پھر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو پھر اللہ نے آخر ہمیں فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کی صورت جیسی ایک چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی صورت تو لاؤ، کم سے کم چھوٹی صورت کے مثل لاؤ، تو بھی نہیں لا سکے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا، کعبۃ اللہ میں جا کر کے لٹکا دیا گیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو عربی میں کوئی بھی کلمات لکھتا اور عمدہ ہوتا تو لا کر کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا جاتا۔ وہ لا کر رکھا گیا تو ہر پڑھنے والا یہی کہتا کہ لیس ھذا بکلام البشر، سورہ کوثر کو پڑھ کر کے ہر ایک نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ کسی دوسرے انسانوں سے ہٹی ہوئی مخلوق کا یا کوئی دوسرا ہے، انسان اس جیسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا، انسانوں کے کلام سے یہ ہٹا ہوا ہے، یعنی خالق و مالک کا کلام ہے۔ لہذا سب نے یہ کہہ دیا کہ لیس ھذا بکلام البشر۔ تو ایسی کتاب ہے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی صفات کو اللہ نے بیان کیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے وَمِمَّا، ہم نے رزقنا، ہم نے جو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں غور کریں، من کا لفظ ہے، من کے معنی عربی گرامر کے حساب سے کہ قاعدے کے اعتبار سے آتا ہے تبعیض کے معنی بعض، یعنی پورے مال کو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ تھوڑا مال 40واں حصہ، بعض مال میں سے کچھ حصہ،
پورا خرچ کرنے کا حکم بندوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ کچھ خرچ کرنے کا۔ وہ کچھ کیا ہے؟ وہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ 40واں حصہ ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پھر اللہ نے نہ کہا، یعنی ہم نے عطا کیا۔ یعنی آدمی کے دل میں ذرا بوجھ پڑ سکتا ہے کہ میں اپنا کمایا ہوا مال ہے میرا، میں کیسے خرچ کروں، دوسروں کو دوں؟ تو اللہ نے نہ کر کے آسان کر دیا، انسان کی طبیعت میں مال کو خرچ کرنا آسان کر دیا اس طریقے پر کہ اللہ نے نہ کہا، یعنی ہم نے دیا۔ تو آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرا کمایا ہوا، میری طاقت سے کمائی ہوئی یہ دولت ہے اور کمایا ہوا مال ہے، انسان یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ تو غیروں کا تصور ہے، قارون کا تصور ہے۔ انسان کا تصور یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزقنا، ہم نے جو تم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ گویا یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے غریبوں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں تک عطا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا رزقناہم، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ الذین، جیسے جنتیوں کا مقام تو، متقین کا مقام تو جنت ہے، اور جنتیوں کی صفت ہے خرچ کرنا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، فراخی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی، مومنین کی صفات ہے۔ اور خرچ نہ کرنا یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ جیسے جہنم میں جو ڈال دیے گئے ان کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تم کیوں جہنم میں آئے؟ تو کہیں گے کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ آیت میں اللہ نے دو کا بھی تذکرہ کیا، نماز کا بھی تذکرہ کیا، انفاق کا بھی تذکرہ کیا۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا، اور یہ دونوں اہم صفات ہیں۔ اعمال میں سب سے اہم نماز ہے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں بندوں کو دینا، اس سے اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ عبادت دو قسم کی، ایک مالی بھی، ایک بدنی بھی، یعنی ایک عبادت بدن سے ادا ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، اس میں بدن کا استعمال ہوتا ہے، ہم بدن کو لگاتے ہیں نماز میں، اور پورا خرچ نماز میں بدن کا ہوتا ہے، جھکنا اٹھنا سب عبادت بدنی ہے۔ روزہ ہے، بدن سے رکھتے ہیں، یہ عبادت بدنی ہے۔ اور ایک مال سے ہم عبادت ادا کرتے ہیں، وہ عبادت مالی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ عبادت مال سے ادا ہوتا ہے، اس لیے عبادت مالی کہا جاتا ہے، مال کی طرف نسبت کر کے عبادت مالی۔ اور ایک عبادت ہے حج، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے وہ حج۔ عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، دونوں کے مجموعہ، دونوں کا استعمال حج میں ہوتا ہے۔ تو دو قسم کی عبادت ہے، دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو خرچ کرنا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے اگر دی ہے تو مسکینوں کو کھلانا ضروری ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوکے کو کھلانا ضروری، پیاسا ہے پلانا ضروری ہے، ننگا ہے پہنانا ضروری ہے، بیمار ہے صحت یابی کے لیے اس پر خرچ کرنا مالداروں پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اللہ نے دی ہو وسعت، فراخی، خوشحالی، اپنے ضرورت سے زائد مال ہے تو پھر خرچ کرنا واجب ہے۔ جیسے میں نے کہا ایمرجنسی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس موقع پر مال کو خرچ کرنا واجب ہے، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ مال ہو تو کھلائے، نہ کھلانا یہ جہنمیوں کی صفت ہے اور سخت گناہ ہے، اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر مال نہیں ہے تو کم از کم اتنا کرے کہ دوسروں کو، مالداروں کو کھلانے کی ترغیب دے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی غریب ہے، خود مالدار سے اس کا تعلق نہیں، جا کر پوچھ نہیں سکتا، لیکن کوئی دوسرا ہے لیکن مالدار سے اس کا تعلق ہے، تو اب لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ غریب کو جانتا ہے اور مالدار سے بھی تعلق ہے، تو مالدار سے جا کر کے مال کہہ کر کے غریب کو دلوائے، جسے تحزیز کہتے ہیں۔ تحزیز کے معنی ابھارنا۔ اگر یہ بھی نہ کرے گا، مال ہے تو کھلائے، مال نہیں ہے تو دوسروں سے لے کر کے دے، جسے تحزیز ابھارنا کہتے ہیں، ترغیب دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی جہنمیوں کی صفت ہے۔ قرآن نے کہا ارائیت الذی، میں ہم پڑھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔
مسکین کے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. لا یحوزو کے معنی ہیں نہیں ابھارتے علی طعام المسکین، مسکین کے کھلانے پر. تو کھلانے پر ابھارنا بھی ضروری ہے. یا تو مال ہے تو دے، مال نہیں ہے تو دوسروں کو ترغیب دے، کسی بھی طریقے سے غریب کی مدد کرنے کی کوشش کرے. اگر یہ بھی نہ ہے تو پھر یہ دونوں جہنمیوں کی صفت ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہلاکت و بربادی فویل للمصلین، ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے. تو ان لوگوں کے لیے ویل ہوگا. اللہ نے درمیان میں ذکر کر فرمایا کہ ان سب کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا ایک وادی ہے، یا ہلاکت معنی ہے اس کا، یا جہنم کا ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. تو بہرحال کھلانا یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور نہ کھلانا یہ جہنمیوں کی صفت ہے. اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. ویسے صدقہ یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. بہت سارے اعمال ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. ورنہ اصولی بات ہے کہ اللہ نے اپنی رضا نیکیوں میں چھپا دیا ہے. اللہ کی رضا کس نیک عمل میں ہے معلوم نہیں. ہر نیک عمل کو بندہ انجام دے، مومن مسلمان انجام دے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کون سی نیکی میں ہے. کبھی کبھی بڑی بڑی نیکیوں میں اللہ کی رضا، کبھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ کی رضا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا. اس لیے نیکی کے کسی قسم کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہر قسم کی نیکی کو انجام دے چلے جائیں. یہ مومن کی شان ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی جستجو کے لیے. اس لیے کہ اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے. قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی دولت ہے. لہذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی مال خرچ کرے، صدقہ دے. تو اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، اور اپنی ناراضگی کو اللہ نے گناہوں میں چھپا دیا. معلوم ہے اللہ کون سے گناہ سے ناراض ہو جائے، اس لیے آدمی کو، مومن کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے. کوئی گناہ کرتے ہوئے تصور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اس سے بچ جائے. تو اللہ نے اپنے ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا. اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے، اور ہر نیکی کو انجام دیتے رہنا چاہیے. اور پھر تین چیزیں ہیں، ایک تو رضا کو نیکیوں میں، اور گناہ کو، ناراضگی کو گناہوں میں. اور اللہ نے اپنے ولی کو، نیک بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں میں چھپا دیا. کون اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوئی آدمی نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، خود اپنی پاکی اور اپنی پاکی کا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ کیفیات کا حال اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. تو ولی اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان چھپا دیا، اپنے بندوں میں. اس لیے کوئی آدمی کسی کو برا نہ سمجھے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. تو اللہ نے تین چیزوں کو، تو مجھے عرض کرنا ہے کہ صدقہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا. تو بہرحال بہترین صفت ہے متقین کی جو اللہ نے بیان کی. حقوق اللہ بھی اس میں آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی. یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید آپ پر قرآن نازل کیا گیا وحی کے ذریعے سے. تو معلوم ہوا وحی کے ذریعے سے جو باتیں آئی ہیں اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی صرف عقل کی بات کو مانے، حواس خمسہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں صرف اس کو مانے، تو آدمی ہدایت نہیں پا سکتا. وحی کی اسے ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. وحی کے بغیر آدمی راہ راست پا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عقل مند ذہین ہو. جیسے آج دنیا کے اندر کتنی ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں. یورپ میں، امریکہ میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کیسی ذہنی صلاحیت اللہ نے دی. بڑے اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں، اوقات کی پابندی، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے. کیوں؟ وہ عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وحی کی ضرورت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے پیغام کو لے کر کے آئے، جسے وحی کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جسے ہم قرآن کی تعلیم کہتے ہیں، آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا.
تو لیکن وہ لوگ ذہنی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وحی کو نہ ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو وحی کو ماننا ہے تبھی آدمی راہ راست پر آ سکتا ہے، اگر وحی کو نہ مانے اور صرف عقل کے طریقے پر چلتا رہے تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے قرآن نے ان کے سلسلے میں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری حالت کو تو جانتے ہیں کہ چیزوں سے کیا کیا فائدہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کے فائدے کو جانتے ہیں، سائنسی تحقیق رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا 21ویں پارے میں ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن آخرت سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تو لہذا وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن نے کہا بما انزل الیک، جو متقین کی صفات میں سے ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے یعنی توریت اللہ نے نازل فرمائی، زبور اللہ نے نازل فرمائی، انجیل اللہ نے نازل فرمائی، صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، ان سب پر ایمان تو ضروری ہے، لیکن مجملاً آج کے جو تحریف شدہ کتابیں ہیں اس کے مطابق ایمان نہیں، بلکہ اللہ نے جس کیفیات کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اللہ نے اس زمانے میں اس وقت میں نازل فرمائی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں جو اللہ نے جس کیفیت سے نازل کی وہ بالکل صحیح ہے، برحق ہے، لیکن آج تو تحریف کے شکار ہو گئے۔ اس کا بالکل واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر مبارک کا ذکر ہے، جبکہ توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زمانے میں، اور کس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے توریت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا یہودی علماء نے توریت کے اندر تحریف کر دی، بدل ڈالی۔ قرآن صرف ایسی کتاب ہے جو نہیں بدلی ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چونکہ اس قرآن کو قیامت تک کے لیے لے جانا ہے، قیامت تک کے لیے پوری شریعت کی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن کی لی، توریت و انجیل کی نہیں لی، اس لیے اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، اور یہودی علماء نے ان کتاب کے اندر اپنے نفسانی اغراض نفسانی کے مطابق اور شہوات نفسانی کے مطابق انہوں نے اس کے اندر تحریفیں کر دی، تبدیلیں پیدا کر دی۔ لیکن جس کیفیت سے اللہ نے نازل کی اس کے طریقے پر، اس کے مطابق ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر ایمان کتاب پر لاتے ہیں، قرآن پر، مطلب یہ کہ صرف ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت، اس کا سمجھ، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اتنا قرآن کو سمجھنا کہ جس سے ضروریات دین پر عمل ہو سکے، فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے قرآن کو اتنا سمجھنا جس سے عمل ہو سکے قرآن ضروریات دین میں اپنی زندگی میں۔ بعض ایسے زندگی کی ضرورتیں جو قرآن کے اندر اس کی تعلیمات موجود ہیں، آدمی نہ جانے تو پھر یہ فرض عین کو چھوڑنے والا ہوگا۔ فرض دو ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک ہر فرد پر جو فرض ہوتا ہے اسے فرض عین کہتے ہیں، جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے، اگر بیٹا ادا کر لے تو باپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، باپ ادا کر لے تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، ہر ایک پر علیحدہ اللہ نے فرض فرمائی، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ محلے میں، شہر میں چند افراد بھی اگر ادا کر لے تو سب کی طرف سے، اولاً تو سب کی طرف سے ہوتا ہے وہ فرض، لیکن اگر چند بھی ادا کر لے تو پھر وہ چند کا ادا کرنا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی کفایہ کا مطلب ہے کہ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ ہے، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اسے اس کی تدفین نہ کرے، غسل نہ دے، کفن دفن نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کے چھوڑنے کا گناہ سب پر ہوگا، برابر تقسیم کیا جائے گا گناہ وبال۔ لیکن اگر اس میں سے رشتہ دار چند افراد اگر اسے غسل دے، کفن دفن دے، میت کو پھر اس کے بعد دفنائے، تدفین کرے، تو نماز جنازہ پڑھے، تدفین کرے، تو پھر سب کی طرف سے جو فرض کا بوجھ تھا وہ ختم ہو جائے گا، چند کے ادا کر لینے کی وجہ سے، چند کا ادا کرنا کافی ہو جائے گا۔ اگر ہر ایک جنازے پر ہر ایک کو فرض قرار دے، فرض عین قرار دے، تو پھر نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔
ہر ایک انتقال ہوتا رہے گا، پھر مسلمان شریک ہوتے رہیں گے تو پھر اپنے کام کاج، اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں گے؟ تو اس لیے اللہ نے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ چند ادا کر لے تو کافی ہے۔ ایسے ہی قرآن کے ضروریات دین کا جاننا تو جو قرآن کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے وہ فرض عین ہے، لیکن پوری قرآن کی ایک ایک آیت کی علیحدہ تفسیر، تشریح، مسائل، احکام، یہ ساری باتیں جاننا پورے گہرائی کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے۔ شہر کے اندر ایک تو ہونا ضروری ہے، کوئی فرد عالم کہ جو اس طرح جانے گہرائی کے ساتھ، احکام و مسائل کے ساتھ، نکات کے ساتھ، تبھی سب اس ذمہ داری سے بری ہوں گے۔ فرض کفایہ سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، ورنہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے والے کے اعتبار سے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کی اس طرح کما حقہ کوئی قرآن کو نہیں جانے گہرائی سے تو پھر قرآن کا علم ختم ہوتا جائے گا، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ قرآن کا پورا علم ختم ہو جائے گا، سرے سے معمولی علم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گہرائی کے ساتھ جاننا یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر شہر میں ایک بھی اگر کوئی جانتے ہو تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور سب گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ تو یہاں آیت میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف بھی جو نازل کی گئی وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر فرمایا متقین کی ایک چوتھی صفت کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت اسے یوم آخر بھی کہتے ہیں، یعنی آخری دن، دنیا کا آخری دن ہوگا اسے آخرت کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا آخری دن موت کا دن ہے اور اس کی قیامت کا دن ہے، بالکل اسی طرح دنیا کا آخری دن ہوگا جو دنیا کی موت کا دن ہوگا۔ دنیا کی موت واقع ہو جائے گی، آخری دن، اسی کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کے آدمی کو یقین ہوتا ہے، اس طرح آدمی یقین رکھے آخرت پر۔ آخرت پر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے تب تک احکامات پر عمل کرنا آدمی کے لیے مشکل ہوگا، اور نافرمان گناہوں سے بچنا آدمی کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن جب آخرت پر یقین آ جائے تو پھر آدمی ہر گناہ سے بچے گا، اس لیے کہ آخرت پر اس کا یقین ہے اور اسے یہ اعتقاد ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میں گناہ کا مجھے سزا ملے گی اور نیکیوں کی جزا مجھے ملے گی، اس لیے نیکی کرے گا، اور گناہ سے اس لیے بچے گا کہ اس کی سزا اللہ اسے دیں گے، وہ ڈر کر کے گناہوں سے بچے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آخرت پر یقین ہو۔ اگر کسی کو آخرت پر یقین نہ ہو، بس یہ سمجھے کہ دنیا ہی دنیا ہے، بس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو پھر آدمی جتنا بھی برا عمل کرے گا روکنے والی کوئی چیز اسے نہیں ہوگی۔ روکنے والی چیز وہ آخرت پر اعتقاد ہی ہے، وہ ایک گرفت ہے، پکڑ ہے کہ آدمی سوچے گا نیکی کرے گا تو آدمی سوچے گا نیکی میں کروں گا تو اس کے لیے طبیعت میں آسانی ہوگی، اور نیکی کرے گا اور اس کے یقین ہوگا کہ مجھے جو دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مجھے بڑھا کر کے عطا فرمائیں گے، یہ سوچ کر کے آخرت میں اس کا بدلہ مجھے ملے گا، دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ اسی وقت ہے جب آخرت پر یقین ہو۔ اور اسی طرح گناہ سے آدمی بچے گا تو یہ خوف کھا کر کے بچے گا کہ آخرت میں مجھے سزا ملے گی، تو گناہ کرنے والا گناہ سے بچ جائے گا۔ یہ اس بچنے کا واحد علاج یہی ہے کہ آخرت پر یقین ہو، خوف خدا ہو، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا اور جواب دہ ہونے کا احساس ہو، تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو آخرت پر یقین ہی انسان کو نیکیوں پر، نیک اعمال پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ روکنے کے لیے جیسے بخاری میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ 3 شخص ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، زوردار بارش ہوئی، پہاڑی علاقہ تھا، ایک غار کے اندر چھپ گئے تینوں کے تینوں بارش سے بچنے کے لیے۔ اب ہوا طوفان آئی، اتنی زور سے ہوا آئی کہ ایک بڑا چٹان ہوا کے زور سے لڑکتا ہوا آیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد تینوں پریشان ہو گئے، باہر نکل نہیں سکتے، دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی نیکیوں کا انہوں نے اللہ سے حوالہ دے کر کے دعا کی،
ایک نے کہا ماں باپ کا، جیسے بخاری میں تفصیل سے واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک والدین کا فرما بردار تھا، اولاً بکریاں چرانے کے بعد والدین کو لا کر کے دودھ پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی دودھ، پھر اس کے بعد والدین سو چکے تھے، آ کر کے دودھ کا پیالہ لے کر کے صبح تک کھڑا رہا۔ والدین کو بیدار کرنا بھی اس نے ناگوار محسوس کی اور یوں ہی کھڑا رہا، جب بیدار ہوئے تو پلایا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے آرام میں لگا اور اللہ سے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اس نے دعا کی تو چٹان تھوڑا ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے دعا کی کہ اللہ، ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ مزدوری کی قیمت لیے بغیر وہ چلا گیا، قیمت لیے بغیر چلا گیا، تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور وہ تنخواہ کو میں رکھتا رہا اور اسی کو میں نے مال میں تجارت میں لگایا، جس کی وجہ سے بہت اس کے اندر فروغ بڑھوتری ہوئی اور جتنا بڑا حصہ مال کا ہو گیا۔ اور وہ شخص جب دوبارہ میرے پاس اس قیمت تنخواہ کو لینے کے لیے آیا تو میں نے کہا کہ تیرے تنخواہ ہی سے میں نے اتنا مال بڑھایا ہے، یہ سب کے سب لے لے۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص، مجھ سے مذاق نہ کر، میری تنخواہ دے دے۔ تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے خوف کھا کر کے وہ سارا مال اس نے دے دی جو اس کے مال سے، اس کے تنخواہ سے اس نے بڑھائی تھی، سب دے دی۔ اس نے اللہ اس نیکی کا حوالہ دے کر کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے لیے میں اگر یہ نیک عمل کیا ہے تو اس کے واسطے سے میرے اس نیک عمل کی برکت سے چٹان کو ہٹا دے، اور تھوڑا ہٹ گیا۔ پھر آخر ایک شخص تھا جسے آخرت پر بڑا یقین تھا، وہ ایک مرتبہ برائی کا موقع ہوا، چچا زاد بہن سے زنا کا موقع ہوا۔ جب بدکاری کا عین وقت پر پہنچے تو اس لڑکی نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ کا خوف کر، یعنی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کی سزا تجھے ملنی ہے۔ فوراً وہ شخص اڑ گیا اور دور ہو گیا، اور وہ شخص بھی پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر کے کہ اللہ، تیرے خوف کی وجہ سے، آخرت پر یقین رکھ کر جواب دینے کا، تیرے سامنے حاضر ہونے کا احساس رکھ کر کے میں گناہ سے بچ گیا، اس نیک عمل کی برکت سے چٹان کو اور ہٹا دے۔ تو اتنا ہٹ گیا کہ تینوں کے تینوں باہر نکل گیا اور مصیبت سے نکل گئے۔ تو بہرحال نیکیوں میں مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے، گناہوں سے بچنے میں مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے۔ تو یہاں آخرت پر یقین کی متقین کی صفات میں سے ایک بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، علی ھدی ہدایت پر، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جو یہاں قرآن میں پہلے جو صفات اللہ اولئک کا اشارہ کر کے بیان کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جیسے چار لوگ بیٹھے ہوئے ان کی طرف کوئی آدمی ہاتھ دکھا کر کے بتائے، اس طرح اللہ تعالیٰ اولئک ایسے ہی موقع پر بولا جاتا ہے، جو سامنے موجود ہاتھ دکھا کر کے بتایا جائے، اللہ تعالیٰ یہی اسی طرح کہتا ہے کہ اولئک، یہی وہ لوگ جو چار صفات کے متصف ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور اپنے رب کی طرف سے کامیابی پر۔ تو جو ہدایت اور فلاح اور کامیابی کو چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے جو چار صفات اللہ نے متقین کے بیان فرمائے، ان چار صفات کو اپنائیں۔ ان چار صفات کو اپنائے بغیر وہ متقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ان چار صفات کو اپنانا ضروری ہے۔ تو فرمایا فلاح، فلاح یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں فلاح، ہم اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کامیابی، اس لیے کہ حالانکہ اس سے بڑھ کر اس کا معنی ہے، کامیابی سے بڑھ کر اس کا معنی ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن اردو میں کوئی لفظ نہیں ملا اس لیے اس کا ترجمہ کامیابی سے کر دیے، ورنہ عربی میں اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ فلاح کے معنی ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوشحالی، دونوں جہان کی خوشحالی کے مجموعے کو فلاح کہتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ بعض نے کہا فلاح یہ ہے کہ اس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دی جائے اور اللہ راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں بھیج دیا جائے، یہ فلاح ہے۔ الگ الگ مفسرین نے بے شمار فلاح کی تفسیریں کی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے، نچوڑ فلاح کا یہی ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو جو یہ چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات کو جو اللہ نے بیان کی، فلاح کا لفظ اذان میں بھی کہتے ہیں، حی علی الفلاح،
یعنی کامیابی کی طرف آؤ. نماز اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز مسجد کی طرف آؤ اور مسجد میں پہنچو، نماز ادا کرو. جیسے مؤذن 5 وقت اپنی نمازوں میں اعلان کرتا ہے کہ حی علی الفلاح، تو فلاح کا بہت وسیع مفہوم ہے. تو ان پوری آیتوں میں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو اللہ نے بیان فرمائی، جو کامل متقین ہیں بالکل. اور اگلی 2 آیات ہیں اس میں خالص کافر کا اللہ نے ذکر فرمایا. جیسے یہاں خالص متقین کا اللہ نے ذکر فرمایا، ویسے خالص کافرین کا ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بلا شبہ جو کفر کیے سواء علیہم برابر ہے کہ ان کے حق میں برابر ہے کہ انذرتهم ام لم تنذرهم، کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا سکتے. آیت میں پہلا لفظ ہے ان الذین کفروا. کافر کی اقسام کئی ہیں. ایک کافر اصلی ہوتا ہے، اسے معلن کہتے ہیں، اور ایک کافر اصلی ہی ہے لیکن اسے منافق کہتے ہیں. کافر دونوں کافر ہی ہیں. ان 2 آیات میں خالص کافر کا اللہ نے ذکر فرمایا. بقیہ اس کے بعد ایک رکوع میں جو 13 آیات ہیں اس میں اللہ نے منافق کا تذکرہ فرمایا. تو دونوں کافر ہی ہیں، کافر اصلی ہیں، لیکن جو کافر ہے اصلی جسے ہم کافر سمجھتے ہیں وہ معلن ہے، صراحتاً انکار کرتا ہے. اور ایک ہے کفر کو چھپانے والا، اسے منافق کہتے ہیں. یعنی کفر کو چھپانے والا وہ منافق ہے. ہماری اصطلاح میں اسے منافق کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں بھی اسے منافق کہا گیا، حدیث کی اصطلاح میں منافق کہا گیا. تو ان الذین کفروا، کفروا کفر سے ہے. کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، ڈھانکنے کے ہیں. اور کفر کا معنی بے شمار ہے، ناشکری کا بھی آتا ہے. اس کے مقابل میں شکر ہے. جیسے اللہ نے کہا ایک آیت میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. قرآن کریم کے اندر اللہ کی جلالی آیتیں بھی ہیں، جمالی آیتیں بھی. میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے جمالی آیت ہے. اللہ تعالیٰ محبت کے انداز سے کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ محبت سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو. یہ تو جمالی آیتوں میں سے قرآن میں جمالی آیتیں بھی ہیں، یعنی محبتانہ انداز میں اللہ نے فرمایا. ایک جلالی انداز میں، غضبناک انداز میں اللہ نے بیان فرمایا. وہ سود وغیرہ کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں وہ جلالی انداز کے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غصے کے انداز میں اللہ تعالیٰ احکامات پیش کرتا ہے، وہ جلالی آیتیں. تو بہرحال شکر، یہ کفر کے مقابل میں ایک شکر بھی ہے. تو کفر، یہ کفر و کفر سے ہے، اور کفر کے معنی چھپانا. یہ لوگ اللہ کے اور ڈھانپنا، بے شمار معنی بیان کیے گئے. ان الذین کفروا، یہ کافر. تو کافر سے مراد اس میں مرتد بھی داخل ہے جو اسلام لانے کے بعد. ایک تو کافر اصلی پہلے ہی سے کافر ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. جو مرتد ہو گیا یعنی اسلام لانے کے بعد دین سے پھر گئے، کافرین میں کہ وہ ایک قسم ہے. اور ایک قسم ہے منافق، وہ بھی ہے. اور پھر کافر کی اور 4 اقسام بیان کیے گئے کہ دہریہ ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، اہل کتاب ہے. دہریہ وہ ہے وہ فرقہ جو سراسر اللہ ہی کا انکار کرتا ہے. یعنی بلکہ دوسرے جتنے مسلک مذہب والے ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں. ہندو مذہب ہو، کوئی بھی اہل کتاب ہو، سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. لیکن ایک مذہب ایسا ہے دہریہ جو اللہ ہی کا انکار کرتا ہے، دہریہ اسے کہا جاتا ہے. اور ایک مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا. اور ایک ہے مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والا. اور ایک ہے اہل کتاب یعنی توریت و انجیل کے ماننے والے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر یعنی یہود و نصارہ، وہ بھی کفر کے اندر، کافر کے اندر داخل ہے. تو ان الذین کفروا، یہاں کافر سے مراد جو عام مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خاص مکے کے جو کافر تھے وہ مراد ہے کہ ان الذین کفروا، جو کفر کیے، سواء علیہم انذرتہم، آپ برابر ہیں ان کے حق میں کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. سواء علیہم لفظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سواء علیکا، آپ کے حق میں برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے. یعنی ڈرانے سے نہ ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ان کے لیے برابر ہے.
لیکن آپ کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا اللہ خطاب کر رہا اور کہتا ہے کہ آپ کے لیے برابر نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ آپ ڈرائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اگر نہیں ڈرائیں گے تو نقصان ہوگا. چونکہ آپ کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرا رہے ہیں. کوئی بھی آدمی دعوت و تبلیغ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے دین کو تو تبلیغ کرے، انذار کرے، ڈرائے، تو پھر ڈرانے کی وجہ سے فائدہ یہ ہے کہ ثواب ملے گا اور اپنی ذمہ داری ادا ہوگی اور حجت پوری ہوگی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، اس لیے کافر کو نہیں ڈرانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، دین کی دعوت نہ دینا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ آپ کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں، اور ان کافرین کے حق میں، خاص کافر جو مکے کے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے. لیکن دوسرے جو قیامت تک جتنے کافر آئیں گے ان کو تو ڈرانا ہے، ان کو تو تبلیغ کرنا ہے، ان کو تو دین کی دعوت دینا ہے. اس لیے کہ آپ کو حکم ہوا، اور اس زمانے میں کافر ہی موجود تھے، کافر اصلی تھے. آج جو مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو کافر کو دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. اور دعوت و تبلیغ میں جو تبلیغ کے راستے میں نکالا جاتا ہے وہ مسلمانوں کو مسجدوں میں دعوت دیتے ہیں، وہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے. دونوں کا حکم ہے، دونوں کرنا چاہیے، دونوں صحیح ہیں، دونوں کی ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے. تو دین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری بھی دور کریں اور ایمان کامل پیدا کریں، اور ایمان سے محرومی کی بھی کوشش کریں. یعنی کافروں کو ڈرائیں، کافروں میں بھی تبلیغ کریں، تاکہ اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب تو ملے گا اور کافر ہیلا نہیں کر سکے گا قیامت میں. ورنہ ہیلا کرے گا اور کہے گا کہ میرے پاس کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں پہنچا. حالانکہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اس کی ذمہ داری تھی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے بندے پر، لیکن ہیلا کرے گا. اس لیے بندے اگر کافروں کے پاس بھی پہنچے اور دین کی دعوت دے تو یہ ہیلا، حجت ان کی پوری ہوگی، حجت تام ہوگی، ہیلا نہیں کر سکیں گے. اور اپنی جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے دوسروں تک دین پہنچانا، یہ ذمہ داری بھی ادا ہوگی. تو فائدے ہیں، کافر کو دین پہنچانے میں بھی فائدہ ہے اور اپنوں میں بھی دین پہنچانے میں فائدہ ہے. بہرحال ایمان کی کمزوری دور ہوتی ہے اور ایمان کی محرومی بھی دور ہوتی ہے، اور دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. تو یہاں اللہ نے سواء علیہم فرمایا، علیک نہیں فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے. آپ ڈرائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں ڈرائیں گے تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا. تو اس سے مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ کوئی بھی دعوت و تبلیغ کرنے والا جا کر مخاطب سے بات کرے، دین پیش کرے، اور مخاطب قبول نہ کرے یا نہ کرے، بات مانے یا نہ مانے، حکم سنے یا نہ سنے، عمل کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. پہنچانے والے کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور پہنچانے والے کو ثواب دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک، آپ کے لیے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے حق میں برابر ہے کہ ڈرائے یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے انذار کا لفظ ذکر فرمایا. انذار کہتے ہیں محبت سے ڈرانے کو، کوئی ہیبت ناک طریقے سے ڈرانا، کوئی دشمنی کی وجہ سے ڈرانا، یہ ڈرانا نہیں، بلکہ محبت کی وجہ سے. کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اب کوئی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ کوئی حملے کے لیے آ رہا ہے تو یہاں سے نکل جا، یہ محبت کی وجہ سے اس طرح بچاتے ہیں، تو ڈراتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوف، جو انذار آپ نے فرمایا، آخرت سے آپ نے جو ڈرایا ہے اور اللہ کے عذاب سے آپ نے جو ڈرایا ہے، محبت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر، بلکہ ہر ایک پر محبت، کافروں پر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے. آپ ہر وقت یہ تمنا رکھتے تھے کہ کافر ایمان قبول کر لے. ایک ایک کے گھر پر 70 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دین کی دعوت دی. حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہر ایک ایمان لا لے. اسی لیے اللہ نے لا یؤمنون فرما کر خبر دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو ان کے ایمان نہ لانے سے. یہ تو میرے علم ازلی کے اعتبار سے یہ کافر ہیں،
یہ ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، اس لیے کہ کبھی تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا ہے اور اس کا اثر اگر ظاہر نہ ہو تو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو خبر دے دیا اور فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہ لانے کی قسم کھائی ہے کہ ہم ہرگز قسم اپنے ان کے خداؤں کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہی کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے۔ جب اتنے ہٹ کر بھی ہیں تو پھر ان کے حق میں کہاں سے ہدایت ہو سکتی؟ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اعمال بد کی وجہ سے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ آگے کے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ کفر و شرک سے، نفاق سے سب کی حفاظت فرمائے، متقین کی صفات کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا عنك وارض عنا۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔